الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 25 نام گنائے ہیں اور اس کو دعائیں سورہ شفا، سورہ دعا، فاتحۃ الکتاب اور بھی اس کے نام ہیں۔ یہ سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ یعنی فتح سے ہے، فتح یفتح۔ فتح کے معنی ہوتے ہیں کھولا گیا، اور یفتح کے معنی ہوتے ہیں کھولتا ہے یا کھولے گا، مضارع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے۔ کیا چیز کھل رہی ہے؟ قرآن کریم یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قرآن کریم کھل رہا ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ربوبیت کرنے والا۔ یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہم بیان کر رہے ہیں، کیا وہ قائم ہے یا قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ قائم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح، تمہید، یہ تسبیح تمہید تو یہ تو چلتے رہتے، پر حمد کب قائم ہوتی ہے؟ حمد اس وقت قائم ہوتی ہے جب فقطیہ دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین کا معاملہ ہو جائے، یعنی دبر، ہر چیز کی دبر کٹ جائے۔ دبر کے معنی جڑ کے ہوتے ہیں۔ کون سی چیز کے؟ جو ظلم کی، جبر کی، تشدد کی، انانیت کی، ذات پات کی، یہ تمام ظلم جب ختم ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ کی حمد قائم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مبعوث ہوئے تو وہاں پر ظلم، جبر، تشدد چل رہا تھا۔ وہاں پر زندہ بچے، اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ اس کو دفن کیا جاتا تھا، اور ایسی کئی چیزیں جو وہاں پر چل رہی تھی۔ حسب و نسب کا گھمنڈ، کوئی کہتا تھا کہ ہم قریشی ہیں، ہم شہر والے ہیں، ہم وہ ہیں، اور کوئی کہتا تھا کہ ہم لوگوں کو اجمی کہہ کے ان کو دور بھیج دیتے۔ غلام اور آقا کی تمیز تھی وہاں پر، اونچ اور نیچ کا فرق کیا جاتا تھا، ذات اور پات میں لوگوں کو بانٹ دیا گیا تھا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مبعوث ہوئے تو آپ نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا، تمام امتیازات کو ختم کر دیا، اور تمام لوگوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی مساوات کی تعلیم دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب تمام لوگ برابر ہے تو صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جو تمہارا کو امتیاز دلا سکتی ہے، جو تمہارا مقام بلند کر سکتی ہے اور تمہارا کو اللہ کے قریب لے کے جا سکتی ہے، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو تم جتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تم اتنے ہی اللہ کے قریب جاؤ گے۔ جتنا ہم اللہ کے قریب جائیں گے اور اللہ تعالیٰ میں فنا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں حدیث بیان کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کا ارادہ بن جاتا ہے، انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ پکڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں پر رونما ہوتے ہیں، وہاں پر اس کے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ذرائع، تمام وسیلے بتا دیے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس پر عمل کر کر وہ مقام پا سکتے ہیں، ان کی ہم غلامی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی غلامی اختیار کرنا ہی بہت بڑا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے دین کی خدمت لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد المعلى شان ماحي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى وراء الوراء سفره مقام الأهدية مقامه هو كافة للناس أمته أخرجت للناس كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه مسيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم أكبر